انسان کی ساری پریشانیوں کی جڑ ایک چیز ہے، وہ اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا اور خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پہاڑ سر کرنا بہت مشکل ہے، یہ سمندر کی گہرائی میں جانا بہت مشکل ہے، یا خلا میں جانا بہت مشکل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اکیلے رہنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دفعہ اکیلے رہنا سیکھ لیں تو پھر آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑی دیر اکیلے ہوتے ہیں، ہم فوراً کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اکیلے چلنے کا گر سکھاؤں گی۔ اگر آپ نے اکیلے چلنے کا گر سیکھ لیا تو آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے گی، آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہوگا۔ کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان؟ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں۔ ہم ڈرتے کس سے ہیں؟ ہم سناٹے سے نہیں ڈرتے، بلکہ اپنے اندر کے شور سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ میں اگر اکیلا رہ گیا تو، یا مجھے کسی نے اکیلا چھوڑ دیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، میری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، آپ اگر ایک دفعہ سیکھ گے اکیلے رہنے کے کیا فائدہ ہوتا ہے تو یقین کیجیے آپ کو اکیلا رہنا جانا اچھا لگے گا۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، اسے بہت سی جگہوں پر دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر آپ اکیلے بہت بہتر فیل کرتے ہیں۔ ہر وقت اگر اپنے ارد گرد ہجوم رکھیں گے تو وہ ہجوم آپ کو اپنا نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں آپ کے گرد اگر 50 لوگ ہیں اور وہ اپنے ہیں اور ان سب میں اپنائیت بھی ہو، یہاں لوگ اپنے تو ہیں، ان میں اپنائیت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایک آدھ کوئی مخلص آپ کے ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے۔ بدقسمتی سے اگر کوئی چھوڑ گیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ مر جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا کے جتنے بھی عظیم انسان ہیں وہ اپنی طاقت ہجوم میں نہیں تلاش کرتے بلکہ ویرانے میں ڈھونڈتے ہیں۔ آج آپ کو اکیلے پن کے وہ طریقے بتاؤں گی جس سے آپ لیجنڈری شخصیت بن سکیں گی۔ اگر ویڈیو پہ آ ہی گئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنے لیے جینا شروع کر دیں گے۔ ایک مثال دیتی ہوں، کبوتر اور کوے جو ہیں پورے غول کے ساتھ اڑتے ہیں کیونکہ انہیں تحفظ چاہیے ہوتا ہے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہم اکیلے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ایگل یعنی عقاب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکیلے اڑتا ہے اور بہت اونچی اڑان ہوتی ہے، اسے کسی کی تالیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے لیے تالیاں بجائے، کوئی اس کے پیچھے پیچھے آئے، کوئی اسے سہارا دے، کیونکہ وہ اپنی اڑان پر خود ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کی اڑان جو ہوتی ہے سب سے اونچی ہوتی ہے، وہ اکیلا اڑتا ہے اور سب سے اونچا اڑتا ہے۔ دیکھیں، چھوٹی سی اگزامپل تھی لیکن اگزامپل بہت اچھی تھی، شاید آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اکیلے چلیں گے تو اکیلے منزل کی تلاش میں نکلیں گے تو یقین کیجئے منزل بہت جلدی آئے گی۔ ہر وقت بہت سے لوگوں کے ہجوم میں رہنے سے پرہیز کیجئے۔ میں بتاؤں، لوگ آپ کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، لوگ خوشیوں سے حسد کرنے والے ہیں۔ پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا جب لوگ ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹتے تھے، اپنی خوشیاں دوسروں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا، اب شاید کوئی 1% لوگ ہوں جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے، ادروائز 99% جو لوگ ہیں وہ آپ کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بہت زیادہ اپنی خوشیاں لوگوں کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ بہت حسد کا زمانہ ہے، یہ بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے، ہر بندہ دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور آگے نکلنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اکیلا رہنا کمزوری نہیں ہوتا، یہ طاقت ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس بھیڑ کا حصہ رہیں گے جس کا ہیں تو آپ سب کچھ وہ دیکھیں گے جو سب دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنا نظریہ کہیں کھو دیں گے، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقیوں کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی مگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آئیڈیاز آپ کو تب آئیں گے جب آپ اکیلے بیٹھ کر سوچیں گے۔ بھیڑ میں بیٹھ کر سوچیں گے تو کبھی بھی نیا آئیڈیا نہیں آئے گا۔ اگر بھیڑ میں آپ نے نیا آئیڈیا آ بھی گیا اور کسی سے کو بتا دیا تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آگے بڑھنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے تو ہجوم سے ہٹ کر کرنا ہوگا، اس بھیڑ کا حصہ نہیں بننا جس کا سب ہے۔ نیا کرنے کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر پلانز کو ترتیب دیں، جیسے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح سے شروعات کرنی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں سے مشورہ کریں گے نا تو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کچھ نیا کرنے جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ لوگ صرف آپ کو
نیگیٹو چیزیں بتائیں گے، آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے، پازیٹیو فیڈ بیک آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، اکیلا پن یعنی لونلینس اور خلوت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اکیلا پن کیا ہے؟ ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں برا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ اور خلوت یہ ہوتی ہے جس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ذات میں اکیلے خود ہی خوش ہیں اور مکمل ہیں۔ ایک طاقتور انسان ہے اکیلے پن میں ایک دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ کا دل بہل جائے، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اور خلوت میں آپ کیا ہوتا ہے؟ خلوت میں آپ خود کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو دوسروں کی توجہ کی بیکاری نہ بنے، کیا مجھے کوئی توجہ دے گا تب ہی میری زندگی میں کچھ ہوگا۔ آپ نے اپنی آپ کو اپنی ذات میں تلاش کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو پا لیتے ہیں، اپنی ذات کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پلانز ہمیشہ اکیلے میں بیٹھ کر بنائیں، اس کے بعد ان پلانز پر اکیلے عمل درآمد کریں، پھر دیکھیں آپ کی کامیابی خود بولے گی۔ اور کبھی بھی اپنے پلانز وقت سے پہلے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ کوئی بھی پلان جب تک مکمل نہیں ہوتا آپ دوسروں سے کبھی بھی شیئر مت کریں، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو پلان آپ لوگ پہلے ہی کسی سے شیئر کرتے ہیں تو وہ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بھیڑ میں تالیاں بجانے والے کتنے لوگ ہیں، تماشا کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خود میں اعتماد لے کر آئیں کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے۔ جو لوگ دوسروں کی توجہ کی بھیک چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ان کے لیے خالی پن کو بھر دے۔ سچ یہ ہے کوئی دوسرا انسان آپ کے خالی پن کو بھر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ خود کے بہترین دوست نہیں ہیں نا، آپ دنیا کے سب سے بڑے ہجوم میں بھی آپ تنہا ہی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنا بہترین دوست بنائیں، آپ سے بڑھ کر آپ کی کوئی نہیں جانتا کہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین ہیں۔ خود کو دوست بنائیں گے تو تنہا نہیں رہیں گے۔ تنہائی سے کیوں بھاگتے ہیں؟ تنہائی سے ہم تب بھاگتے ہیں جب شور تھم جاتا ہے تو سمیر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تنہائی ایک ایسا آئینہ ہوتی ہے جو اصل میں آپ کو دکھاتی ہے کہ آپ اصل میں ہیں کون۔ جب آپ کو آپ کی ذات کا پتہ چلے گا، آپ کی خامیاں آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سچ سے ہم بھاگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہے، ہمیں ہماری سچائیوں کو پتہ نہ چل سکے، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، مطلب اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں سچائی نہ پتہ چلے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ہجوم میں بھاگتے ہیں، سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہیں، ہم خود کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ ہماری خود سے ملاقات نہ ہو۔ یہاں لوگ بہت جلدی بھولتے ہیں، یہاں کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہے، یہاں سب مطلب کے یار ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا کر دیا تو آپ اکیلے نہیں ہیں، وہاں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا تو اس سے کسی عارضی سہارے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ جس دن آپ نے بھاگنا چھوڑ دیا، خاموشی کو گلے لگا دیا، تنہائی کو گلے لگا دیا تو اس دن اصل کامیابی کا دن ہے۔ آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے بہترین ہونے کا، آپ کا دماغ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے، اس کو ویژن ملتا ہے، اس کو اسکوپ ملتا ہے، آپ اچھے سے اپنے پلانز پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکیلا رہنا سیکھ لیجئے۔ اکیلے رہنا سیکھ لیں گے تو آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے کام پر فوکس نہیں کریں گے۔ آپ فوکس تب ہی کریں گے جب آپ خود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو خود کو تب ہی سمجھیں گے جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں گے، آپ خود سے باتیں کریں گے، خود کو سوچ سمجھیں گے۔ تو مطلب جب اپنے آپ کو جو منافق رشتے اور 2 نمبر لوگ ہیں ان سے خود کو بچائیں اور اپنے آپ کو اپنی انر اسٹرینتھ کو سمجھیں، خود کے دوست بنیں، اپنے پلانز بنائیں، اپنے پلانز پر پھر فوکس کریں اور فوکس سے ان پر عمل درآمد کیجیے گا۔